ہائی آئی ایم نصیر احمد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم فرٹیلائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرٹیلائزیشن میل گیمیٹ کے نیوکلیائی اور سائٹوپلازم اور فیمیل گیمیٹ کے نیوکلیائی اور سائٹوپلازم کے ایک دوسرے سے جوڑنے کو کہا جاتا ہے۔ فرٹیلائزیشن وہ آرگینزم جو سیکشولی ریپروڈیوس کرتے ہیں ان میں سب سے کامن پایا جانے والا ایک میتھڈ ہے جس میں دو 1n یعنی ہیپلائڈ گیمیٹس کا کمبینیشن ہوتا ہے اور 2n ڈیپلائڈ زائگوٹ بناتے ہیں۔ اس پروسیس میں ہیپلائڈ میل گیمیٹ سپرمیٹوزوا ان اینیملز اور پولن ان پلانٹس جو پیٹرنل جینیٹک انفارمیشن کیری کرتے ہیں، یعنی جو میل پیرنٹ کے جینیٹک انفارمیشن کیری کرتے ہیں، کمبائن ہوتے ہیں ہیپلائڈ فیمیل گیمیٹ اوم اور ایگ کے ساتھ جو فیمیل پیرنٹ کے جینیٹک انفارمیشن کیری کرتے ہیں اور ڈپلائڈ زائگوٹ بناتے ہیں۔ ہمارے پاس فرٹیلائزیشنز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، ایک انٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن جب آرگینزم کے باہر ایگز کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اسے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس میں جو فیمیل انڈیویجول ہے وہ ایگز کو ہیچ کرتے ہیں اور پھر سپم آ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور اسی طرح یہ فرٹیلائز ہوتی ہے ایگ اور پھر زائگوٹ بن جاتا ہے۔ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن زیادہ تر کارڈیٹس اور انورٹیبریٹس میں ہوتا ہے۔ اس کا ایگزامپل فشز، فراگز اینڈ ادر میرین آرگینزمز، جس کا ایگزامپل فشز اور فراگز اس طرح اور میرین آرگینزمز ایک کو ریلیز کرتے ہیں واٹر انوائرمنٹ میں اور میل انڈیویجول سپم ریلیز کرتا ہے اور ہیچڈ ایگز کو فرٹیلائز کرتا ہے اور پھر آگے جا کے زائگوٹ بن جاتے ہیں۔ دوسرا ٹائپ جو ہے وہ انٹرنل فرٹیلائزیشن ہے۔ انٹرنل فرٹیلائزیشن آرگینزم کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس آرگینزم میں اسپیشل آرگنز ہوں گے ریپروڈکٹیو، اس میں ایگ ریلیز ہوگی فیمیل میں اور پھر میل انڈیویجول میٹنگ کے دوران اس فیمیل میں سپم ریلیز کرے گا اور وہ سپم پھر جا کے اس ایگ جو ہے فیمیل کی اس سے فیوز ہو کر زائگوٹ بنے گی۔ انٹرنل فرٹیلائزیشن زیادہ تر جو لینڈ اینیملز ہے، یو کین سے ٹیریسٹریل اینیملز ہے اور میملز میں پایا جاتا ہے۔ اب انٹرنل فرٹیلائزیشن کے ایڈوانٹیجز پڑھتے ہیں۔ جو انٹرنل فرٹیلائزیشن ہے اس میں سکسیسفل فرٹیلائزیشن کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اگینسٹ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن۔ جو انٹرنل فرٹیلائزیشن ہے ان میں ایگز جو ہے وہ زیادہ تر شیل میں پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں جس سے ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور انٹرنل فرٹیلائزیشن میں پریڈیٹرز کی جو ہے وہ رسک بہت کم ہوتی ہے کیونکہ جو ایمبریو ہے وہ شیل میں پروٹیکٹڈ ہوتی ہے۔ اب انٹرنل فرٹیلائزیشن کی ڈس ایڈوانٹیجز پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انٹرنل فرٹیلائزیشن میں آف اسپرنگ جو ہے وہ بہت کم پروڈیوس ہوتے ہیں اور جو آف اسپرنگ ہے اس میں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جو ہے اس کی رسک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ، یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل جو انڈیویجولز ہے ان دونوں کو میٹنگ کے لیے کنٹیکٹ میں لایا جائے۔ اب پڑھتے ہیں کہ فرٹیلائزیشنز کے ٹائپس کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مونوسپرمک فرٹیلائزیشن۔ مونوسپرمک فرٹیلائزیشن وہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے جس میں صرف ایک سپم ایگ کو انٹر ہوتا ہے اور اسے فرٹیلائز کرتا ہے۔ یہ جو ہے زیادہ تر سلنٹریٹس، اینیلیڈز اور ایکینوڈرمز میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس دوسرا ٹائپ ہے پولیسپرمک فرٹیلائزیشن۔
پولیسپرمک فرٹیلائزیشن میں ایک کو ایک سے زیادہ سپمز انٹر ہوتے ہیں اور ایک کو فرٹیلائز کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ایمپیبینز، برڈز اور ریپٹائلز میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر پولیسپرمک فرٹیلائزیشن کے ہمارے پاس دو ٹائپس ہو سکتے ہیں، اسے آگے پڑھتے ہیں۔ پولیسپرمک فرٹیلائزیشن کا جو پہلا ٹائپ ہے وہ فزیولوجیکل پولیسپرمی ہے۔ ہمارے پاس وہ آرگینزمز جن کے ایگ یالکس بڑے ہوتے ہیں، جیسے مولسکس ہے، سلیچینز ہے، یوروڈلز ہے، ریپٹائلز ہیں، برڈز ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ پولیسپرمک فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، جس کو فزیولوجیکل پولیسپرمی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ سپم ایک کو انٹر ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک سپم ایک کو فرٹیلائز کرتا ہے۔ ہمارے پاس پولیسپرمی میں جو دوسرا ٹائپ ہے وہ پیتھولوجیکل پولیسپرمی ہے۔ پیتھولوجیکل پولیسپرمی بعض اوقات ہمارے پاس جو مونوسپرمک ٹائپ آف ایگ ہے، اس میں ایک سے زیادہ سپم انٹر ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن کو پھر پیتھولوجیکل پولیسپرمی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ایگ ہے اس کی فردر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے اور جلد ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ ٹائپ پولی اینڈری ہے فرٹیلائزیشن کا۔ اس میں سپم کے دو نیوکلیائی جو ہے وہ ایگ کے نیوکلیس سے کمبائن ہوتے ہیں، جس کنڈیشن کو پولی اینڈری کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر ہیومنز اور ریٹس جو ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ گائنوجینیسس ہے۔ گائنوجینیسس میں ایک سپم جو ہے ایک ایگ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، لیکن اس کا جو نیوکلیس ہے وہ ایگ کے نیوکلیس سے کمبائن نہیں ہوتا ہے۔